بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، آج آپ کے ہم درجہ ہفتم یعنی 7ویں کلاس کے فارسی کے درس میں آپ سے مخاطب ہیں۔ اس کے پہلے بھی قواعد اور زبان سے متعلق ابتدائی باتیں آپ پڑھ چکے ہیں، اس کے تہذیب وغیرہ، الفاظ اور الفاظ کی ساخت، مصدر وغیرہ۔ آج ہم فعل کی بات کچھ کریں گے۔ فعل کی بہت سی قسمیں ہیں، فعل ناقص، فعل تام، لیکن یہاں پر ایک اہم قسم جو ہے فعل کی وہ یہ ہے کہ فعل معروف اور فعل مجہول کس کو کہتے ہیں۔ بچوں، فعل معروف کی تعریف یہ ہے کہ جس جملے میں جو فاعل ہوتا ہے، جب فاعل اس کا موجود ہوتا ہے یا فاعل معلوم ہے کہ فلاں شخص ہے تو اس کو فعل معروف کہتے ہیں۔ لیکن بعض جملے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں فاعل نامعلوم ہے تو وہ فعل مجہول کہلائے گا۔ تو فاعل معلوم ہو تو فعل معروف، فاعل معلوم نہیں ہو تو فعل مجہول۔ جیسے احمد کتاب خواند، احمد نے کتاب پڑھا، تو اس جملے میں احمد اس کا فاعل موجود ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ کتاب خواندہ شد، کتاب پڑھی گئی، وہاں پر فاعل نہیں ہے، کس نے پڑھا اس کا تذکرہ نہیں ہے، کتاب خواندہ شد، کتاب پڑھی گئی۔ لیکن احمد کتاب خواند میں صاف واضح طور پر موجود ہے یہ بات کہ احمد فاعل ہے اور وہ اس جملے میں موجود ہے، اس لیے احمد کتاب خواند یہ ایسا فقرہ ہے، ایک چھوٹا جملہ جس میں خواند فعل جو ہے فعل معروف ہے، اس لیے کہ اس کا فاعل موجود ہے۔ اور کتاب خواندہ شد میں کتاب پڑھی گئی، یہ خواندہ شد فعل مجہول اس لیے ہے کہ اس جملے کا فاعل موجود نہیں ہے۔ تو اسی کو بچے جس جملے میں فاعل موجود ہو تو وہ فعل معروف، اور جس جملے میں فاعل موجود نہیں ہو تو اس کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ بچے، اگر آپ انگلش گرامر پڑھتے ہوئے یا ابتدائی گرامر کو جانا ہوگا تو ایکٹیو وائس پیسیو وائس پڑھا ہوگا، وہی چیز ایکٹیو وائس کو فعل معروف کہتے ہیں اور پیسیو وائس کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ سارے اصول وہی ہے، الفاظ مختلف ہیں۔ تو اس کو آپ نے سمجھ لیا۔ کچھ مثالیں بھی دیکھیے، فعل معروف کی مثال، مجہول کی مثال۔ فعل معروف کی مثال یہاں ہے قرض، وہی جب مجہول بنے گا تو قرضہ شد۔ گرفت، وہ پکڑا، وہی اگر مجہول بنے گا تو گرفتہ شد، وہ پکڑا گیا۔ خورد مانے وہ کھایا، خوردہ شد، وہ کھایا گیا۔ خواند، وہ پڑھا، خواندہ شد، وہ پڑھا گیا۔ تو بچوں، ان مثالوں سے ایک باریک فرق آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معروف افعال جو ہے اسی میں جب ہم ہے اور شد جوڑ دیتے ہیں تو وہ مجہول کی مثال ہو جاتی ہے۔ جیسے قرض سے قرضہ شد، گرفت سے گرفتہ شد، خورد سے خوردہ شد، خواند سے خواندہ شد۔ تو بچوں، اس مثال کو آپ نے جان لیا ہوگا۔ اب دو چار جملے اپنے متن کی کتاب سے سمجھیے تاکہ اس کو معروف اور مجہول کا فرق آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ تو سنیے، چون بچہ ہے از دبستان بخانہ شان آوردہ شدند۔ جب بچے اسکول سے ان کے اپنے اپنے گھروں میں لائے گئے، آوردن کے معنی ہوتا ہے لانا، یہ آوردہ شدند یعنی لائے گئے فعل مجہول ہے۔ فہمیدہ اور رستم از مادرش پوسیدہ شدند۔ فہمیدہ اور رستم اپنی ماں سے پوچھی گئیں۔ بچوں، اس جملوں کو ایسے بھی کہا جا سکتا تھا کہ فہمیدہ اور رستم کی والدہ نے اس سے پوچھا، لیکن اس کو چونکہ فعل مجہول بنا کے پیش کرنا تھا متن میں، اس لیے اس کو الٹ دیا گیا ہے تاکہ فعل مجہول کی وضاحت ہو جائے۔ امروز چه درس از استاد آموخته شدید۔ آج تم لوگوں نے اپنے استاد سے کون سا سبق پڑھائے گئے؟ مادرش پاسخ دادا شد، اس کی ماں نے جواب دیا۔ پاسخ کے معنی بچوں جواب ہوتا ہے، اس کو لکھ لیجئے۔ پاسخ جواب۔ ہاں، آگے ہے اس کی ماں جواب دی گئی، یعنی بچوں نے اپنی ماں کو جواب دیا۔
ما امروز در دبستان بزبان فارسی درس دادا شدیم. آج ہم لوگوں نے اسکول میں ہم لوگوں کو فارسی زبان کا سبق پڑھایا گیا. اس کو یہ بھی کہہ سکتا تھا وہ کہ آج ہم لوگوں نے اسکول میں فارسی زبانیں پڑھی، لیکن چونکہ اس کو مجہول بنانا تھا اس لیے فارسی زبان ہم لوگ پڑھائے گئے. استاد گفت، استاد نے کہا کہ زبان فارسی از زبان باستان خیل شیری ساختہ شدہ است. استاد نے کیا کہا؟ زبان فارسی یعنی فارسی زبان قدیم زمانے سے ہی خیل شیری ساختہ شدہ است، بہت میٹھی اور شیریں بنیادوں پر بنائی گئی ہے یا اس کی تعمیر مٹھاس کے ساتھ ہوئی ہے. فارسی قانونی از زبان ہے فارسی باستان و پہلوی و عربی وغیرہ اخذ کردہ شد. قانونی لفظ آتا ہے بچوں، قانونی کے معنی ہوتا ہے جدید دور یا جدید. جدید فارسی قدیم فارسی کے زمانے میں کے زبانوں سے ہی مثلا پہلوی، عربی اور اس کے علاوہ زبانوں سے پیدا ہوئی ہے. استاد گفت، استاد نے کہا کہ تقریباً 700 سال پیش یہ زبان در ہند آوردہ شد. استاد نے پھر یہ بھی کہا کہ آج سے تقریباً 700 سال قبل اس زبان کو ہندوستان میں لایا گیا. وہ زبان دولتی در آج بادشاہان ہند مادہ، اور ہندوستان میں جتنے بھی مسلم حکمراں ہوئے ہیں اس کو آپ مغلوں کی ابتدا سے جوڑ سکتے ہیں، یعنی کہ بابر سے لے کے بہادر شاہ ظفر تک ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی رہی ہے. زبان دولتی کا مطلب سرکاری زبان. مادرش از اطلاعات بچے خیلی خوشحال شد. ان بچوں کی ماں ان اطلاعات اور خبروں سے بہت زیادہ خوش ہو گئیں. پس از آن بچہ سوالات استاد را حل کردہ. پھر ان بچوں نے استاد کے سوالات کو حل کیا. و شام خوردہ بخواب رفتن، اور رات کا کھانا کھا کر نیند میں چلے گئے. اب یہ ہے سوالات استاد. استاد کے سوالات یعنی اس کو کہہ سکتے ہیں ہوم ورک جو بنا کے لایا جاتا ہے. ایک لفظ اور بچے اپنی کاپی میں لکھ لیں آپ، یہ شام خوردن کیا ہے؟ شام خوردن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رات کا کھانا کھانا. شام خوردن کا مطلب یہی ہے، رات کا کھانا. یہ میرے عزیز طلبہ، یہ شام خوردن رات کا کھانا ہے، یہ جدید فارسی میں ہے، لیکن جدید فارسی میں بھی اس کے ساتھ دوسرا متبادل بھی اس مفہوم کے لیے موجود ہے. وہ ہے، ابھی آپ سنے ہوں گے، ظہرانہ، عصرانہ اور عشائیہ. ظہرانہ کا مطلب ڈنر یا لنچ، عصرانہ کا مطلب کہ عصر کی نماز کے بعد شام کا ہلکا ناشتہ چائے، اور عشائیہ کا مطلب ہوتا ہے رات کا کھانا. تو اس کے لیے دونوں لفظ آتا ہے، عشائیہ بھی اور شام خوردن بھی. تو بچوں، آپ اس سبق میں فعل معروف اور مجہول کے حوالے سے بہت سی باتیں سیکھی، اور اس میں اسی چیپٹر کو متن میں آپ کے اسی طرح کا جملہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ اس متن کو پڑھ کے آپ فعل مجہول اور معروف کے فرق کو سمجھ سکیں. اس میں کچھ مصادر ایسے دیے ہوئے ہیں جن سے پھر بتایا گیا ہے کہ فعل مجہول ہے کیا. اس کو آپ اپنی کاپی میں اگر کتاب موجود ہو تو لکھ لیجئے گا. پھر اگلے دن اسی سلسلے میں اس کو بات کر کے ہم آگے بڑھیں گے. اور اگر آپ کو یہی سوال کرنا ہو تو کومنٹ باکس میں ڈال دیجئے کہ ہم کو کچھ مصدر ایسا بتایا جائے جس کا مجہول کیا ہوتا ہے وہ بھی لکھ دیا جائے، تو ہم وہ بھی کر کے آپ کو مطمئن کریں گے.